बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नज़म हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। नज़म का उन्वान है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, और इस नज़म के शायर का नाम है मौलाना इस्माइल मीरटी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमारा मामूल है कि हम सबसे पहले मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम अशार की तशरीह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम मरकज़ी ख़याल पढ़ेंगे। जी बच्चों, मैं मरकज़ी ख़याल बयान करने लगा हूँ। नज़म किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों में मौलाना इस्माइल मीरटी ने मेहनत करने और हिम्मत ना हारने की तलक़ीन की है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत और लगन से काम करना बहुत ज़रूरी है। बार बार कोशिश करते रहने से कभी न कभी इंसान मंजिल तक पहुंच जाता है। अच्छा बच्चों, आपको मैं ये बताता चलूं कि ये जो नज़म है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, ये 5 मिसरों पर, इसका हर बंद जो है वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। और जब बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है तो उस बंद को क्या कहते हैं, मालूम है क्या आपको? मैंने हमको शायद पहले बताया हो, चले अभी बता देता हूँ। उसको मुखम्मस कहते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने मुसद्दस से हाली पढ़ी थी, चूँकि उसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल था तो उसको कहते हैं मुसद्दस। ठीक है, और अगर 5 पर मुश्तमिल हो तो उसको कहते हैं मुखम्मस। तो लिहाजा ये 5 मिसरों पर मुश्तमिल है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, मुखम्मस। तो सबसे पहले आज हम पहले बंद के अल्फाज मानी पढ़ेंगे और फिर इस बंद की तशरीह पढ़ेंगे। जी, दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डुबो। न भागो कभी छोड़ कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो हो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। बेटा, इस बंद में 2 मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मानी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है लुटिया डुबो, यानी लुटिया डुबोना, इसका माना होता है नुकसान उठाना। दूसरा दूसरा लफ्ज़ है तवक्को। तवक्को का मतलब होता है उम्मीद। क्या होता है? उम्मीद। तो बाकी जो हैं वो तो अल्फाज आसानी हैं, उनके मानी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद ये कि हम अभी मफ़हूम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए इसका मफ़हूम और तशरीह पढ़ते हैं। जी, नज़म किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों में शायर मौलाना इस्माइल मीरटी कहते हैं कि जिस शख्स ने अपनी दुकान बंद कर दी और फजूल में बैठा रहा, उसे मुनाफा कैसे हासिल हो सकता है, उसे नफ़ा कैसे हासिल हो सकता है। उन्होंने खुद ही अपना बेड़ा गर्क कर दिया। लुटिया डुबो यानी अपना नुकसान कर दिया, अपना बेड़ा खुद ही उसने गर्क कर दिया। अच्छे और कामयाब वही लोग हैं जो अपना काम कभी छोड़कर नहीं भागते। अच्छा, आगे। अच्छा इंसान वही है जो उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ता। तवक्को तो है खैर जो हो सो हो। ठीक है, यानी तवक्को तो है ना, उम्मीद तो है। अच्छा इंसान वो है कि जो उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ता हाथ से, और मुसलसल और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, ठीक है, काम करता रहता है, कोशिश करता रहता है। तो ये बिल्कुल आसान सा मफहूम था। और फिर तशरीह। जी, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल, तो एक दिन नतीजा भी हो जाएगा मिल। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अब मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है मुत्तसिल। मुत्तसिल का माना होता है लगातार। दूसरा लफ्ज़ है बेशुबा। बेशुबा का मतलब शक के बगैर। तीसरा वर्ड है हमारे पास पत्थर की सिल, यानी पत्थर का टुकड़ा। चौथा वर्ड है मुस्तकिल। मुस्तकिल का मतलब है बराबर। ठीक है, अब चलें इसकी हम तशरीह पढ़ते हैं, इसका मफहूम पढ़ते हैं। जी, नज़म किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों में शायर मौलाना इस्माइल मीरटी कहते हैं कि अगर पत्थर पर पानी मुसलसल पड़ता रहे तो यकीनन कुछ ही अरसे बाद उस पत्थर की सिल भी घिस जाती है। ठीक है, क्योंकि वो पानी मुसलसल गिरता है, अगरचे थोड़ा होता है लेकिन वो फिर भी
پتھر کی سل پر، پتھر کے ٹکڑے پر اثر کر جاتا ہے اور وہ سل کیا ہو جاتی ہے؟ گھس جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تم مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہو گے تو ایک دن تمہاری یہ محنت ضرور رنگ لائے گی اور نتیجہ تمہارے حق میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے وہ فرماتے ہیں کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ یہ ہر بند میں آخری جو مصرع ہے نا اس میں یہی بار بار آ رہا ہے، پھر آخر میں یعنی وہ نتیجے کے طور پر کہتے ہیں کہ لہٰذا تمہیں میں نے ایک مثال سمجھائی ہے تو تم بھی اسی طرح کیے جاؤ کوشش، بار بار کوشش کرتے رہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ایک دن کر لیا دوسرے دن نہ کیا، تو پھر نتیجہ بھی ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک دن زیادہ پڑھ لیا دوسرے دن پڑھا ہی نہ بالکل، تو اس طرح تو پوزیشن نہیں آئے گی اور اچھے مارکس بھی نہیں آئیں گے۔ صحیح ہے، اگر مستقل مزاجی کے ساتھ کریں گے، روز کا کام روز کریں گے اور روزانہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں اچھا نتیجہ ملے گا۔ تو اب آئیے تیسرے بند کی طرف آئیے۔ یہ مانا کہ مشکل بہت ہے سبق، برا ہے مگر اضطراب اور قلق، دوبارہ پڑھو پھر پڑھو ہر ورق، پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق، پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اب یہاں پر مشکل ورڈز کے معنی ہم پڑھتے ہیں۔ جی، اضطراب کا معنی ہوتا ہے پریشانی، قلق کا مطلب ہوتا ہے افسوس، قلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افسوس، اور ورق کا مطلب ہوتا ہے صفحہ، ہر ورق یعنی ہر صفحہ۔ رمق کا مطلب ہوتا ہے رہی صحیح جان، جو تھوڑی سی جان رہ جاتی ہے نا، مرتے مرتے تھوڑی جان جو رہ جاتی ہے اس کو رمق کہتے ہیں۔ اب اس بند کی تشریح پڑھتے ہیں۔ جی، نظم کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں میں مولانا اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ یہ میں نے مانا کہ سبق جو آپ پڑھ رہے ہیں بہت مشکل ہے، لیکن اس سے بھی بری چیز وہ پریشانی اور افسوس ہے جس نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کو یہ پریشانی اور افسوس ہے کہ سبق بہت مشکل ہے، مجھے کیسے یاد ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں اس پریشانی اور افسوس میں مبتلا ہرگز نہ ہونا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ پڑھو پھر پڑھو ہر ورق، سمجھ میں نہیں آتا تو دوبارہ پڑھو اور پھر پڑھو، ہر صفحہ بار بار پڑھو۔ کب تک پڑھنا ہے؟ پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق، جب تک آپ کی آخری سانس ہے تب تک پڑھو، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے کوشش ہے آپ کرتے رہو، یہی مشکل سبق آپ کے لیے اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آپ اسی طرح بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، یعنی بار بار کوشش کرو۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ بند سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اسے پچھلا بند بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب، نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اب بچوں یہاں پر ایک ہی لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کا معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لفظ ہے طاق، طاق کا معنی ہوتا ہے الماری۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ نظم کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں میں شاعر مولانا اسماعیل میٹھی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے الماری میں اپنی کتاب رکھ دی اور اسے بالکل ہی بھول گئے تو پھر کل امتحان جب ہوگا اس میں جواب کیسے لکھو گے؟ اس لیے نہ پڑھنے سے پڑھنا بہت بہتر ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے، پڑھتے رہو گے تو ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ آسان سا مطلب تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا بند پڑھتے ہیں۔ جی، جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، نہ ٹھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ جی بچوں، مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں، ان کو یاد کر لیں، بلکہ لکھ بھی لیں۔ جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، سبقت کا معنی ہوتا ہے آگے نکلنا۔ خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، گھبراؤ یعنی پریشان مت ہو، نہ گھبراؤ یعنی پریشان مت ہو۔ جی، آگے لفظ ہے نہ ٹھٹکو، ٹھٹکو کا مطلب یعنی نہ حیران ہو کر رک جاؤ، حیران ہو کر رکو مت۔ اگلا لفظ ہے نہ جھجکو، جھجکو کا مطلب یعنی وہ نہ ہو، آپ جھجکنا کہتے ہیں افسوس کرنا، نہیں بلکہ جھجکنا کا مطلب ہوتا ہے شرمانا، نہیں نہ شرماؤ، اور نہ پچھتاؤ یعنی نہ افسوس کرو۔
ذرا صبر کو کام فرماؤ تم، کام فرماؤ یعنی عمل میں لاؤ، کام فرمانا یعنی عمل میں لانا۔ اب ہم اس بند کی تشریح پڑھتے ہیں۔ جی، نظم کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں میں، شاعر مولانا اسماعیل مرٹی کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے تمہیں کھیل میں ہار ہو جائے، کہ تم ہار جاؤ، تو خبردار، ہرگز تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تم ہمت مت ہارو، ٹھیک ہے؟ نہ ٹھٹکو یعنی حیران ہو کر رکو مت، اور نہ ہی تم پریشان ہو، ٹھیک ہے؟ نہ ہی جھجکو، نہ ہی شرماؤ، اور نہ ہی تم پچھتاؤ، نہ ہی تم افسوس کرو، بلکہ تم یہ کرو، ذرا تم صبر سے کام لو، صبر کو کام میں لاؤ۔ تم یہ دیکھو کہ تمہیں کن وجوہات کی وجہ سے ہار ہوئی ہے، وہ وجوہات جو ہیں، وہ اسباب، ان کو ختم کرو، اور ختم کرنے کے بعد مزید کوشش کرو، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور کامیابی حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ امید ہے بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ہم نے 5 بند پڑھے ہیں، ان کی تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم ایک اور چیپٹر شروع کریں گے، تب تک یہ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔